حسینی بھی سید ہیں. گھر سے آپ کا نام رکھا گیا حسن. کیا رکھا گیا؟ حسن. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو مشہور کیا معین الدین غریب نواز کے نام سے. غریب نواز اور معین الدین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشہور کیا. غریب نوازی، آپ نے ہمیشہ غریبوں کا بھلا ہی کرا ہے، اور یہ غریب نوازی آپ کی بچپن ہی سے ظاہر ہو گئی تھی. کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار غریب نواز کا بچپنے کا عالم تھا جب آپ اپنی ماں کا دودھ پیا کرتے تھے. کوئی بستی کی عورت کسی بچے کو لے کے آتی تھی اور وہ بچہ رونا شروع کر دیتا تھا تو سرکار غریب نواز اپنے منہ کو اپنی ماں کے پستان سے ہٹا لیتے تھے اور اشارہ فرماتے تھے کہ اس بچے کو دودھ پلا دو. بچپن ہی سے. ایک مرتبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن اچھے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے. ایک بچہ جو تھا وہ نابینا تھا، رو رہا تھا. سرکار غریب نواز نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے اتار کے اس کو پہنا دیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ تشریف لے گئے. جو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ سرکار غریب نواز ادا فرماتے تھے. بھئی جو نانا نے کرا ہے وہ نوازا کرے. بچپن ہی سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غریب نوازی کا مظاہرہ فرماتے تھے. ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہی تھا کہ حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. دنیا چھوڑ کے آپ کے والد محترم تشریف لے گئے. یتیمی کا داغ ابھی ہرا ہی تھا. کچھ دنوں کے بعد آپ کی ماں حضرت بی بی ام الورع رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لے گئی. اب سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ہیں، یتیم ہیں، نہ باپ کا سہارا ہے نہ ماں کا سہارا ہے. اب زندگی کے معاملات خود ہی حل کرنا شروع کر دیے. باپ کے ترکے سے ایک باغ ملا تھا اور ایک پنچکی ملی تھی. باپ کا ترکہ جو بٹا تھا اس میں سے ایک باغ سرکار غریب نواز کو ملا اور ایک پنچکی ملی. اسی کی دیکھ بھال کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس سے روزی روٹی کما کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے. ایک دن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے. ایک مرد قلندر، ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ مجذوب وہاں سے گزرے. بال بکھرے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. حضرت غریب نواز نے ایک شخص کو باغ میں آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیڑ کے نیچے بڑے پیار سے بٹھایا اور سیدنا شیخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ انگور کے پیڑ سے ایک انگور کا خوشہ لے کے آئے اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار ابراہیم قندوزی نے وہ انگور کھایا اور کھاتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بچہ آگے چل کے بہت بڑا ولی بنے گا. بھاگ گئے نظروں سے. حضرت سیدنا شیخ ابراہیم قندوزی کے پاس جو جھولا تھا اس جھولے میں سے آپ نے روٹی کا ٹکڑا نکالا. پتہ نہیں کتنا پرانا ہوگا. روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبایا اور چبانے کے بعد اپنے منہ سے نکال کے سرکار غریب نواز کو دے دیا. میرے آقا غریب نواز نے کوئی تأمل نہیں کیا، غور نہیں کیا یہ کیا اپنے منہ سے نکال کے دے رہے ہیں، بلکہ جیسے ہی حضرت ابراہیم قندوزی نے وہ چبا ہوا ٹکڑا دیا حضرت غریب نواز نے فوراً ہی اس کو کھا لیا. وہ روٹی کا ٹکڑا چبایا ہوا حضرت غریب نواز کے پیٹ میں جیسے ہی پہنچا دل کی دنیا بدل گئی. تھے تو مادرزاد ولی ہی پہلے سے ہی. آپ کی ماں حضرت بی بی ام الورع فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے پیٹ میں آیا تو میرے گھر روشن ہو گئے. مجھے روزانہ دور دور تک فرشتوں کی جماعتیں نظر آیا کرتی تھی. سیدنا شیخ ابراہیم قندوزی کا وہ روٹی کا ٹکڑا چبایا ہوا خواجہ غریب نواز کے پیٹ میں پہنچا. دل کی دنیا بدلی. عشق الہی سر چڑھ کے بولنے لگا. حضرت غریب نواز نے وہ پنچکی اور باغ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. اب شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سمرقند، بخارا، یہ دو شہر اس وقت بڑے نامی گرامی تھے. بڑے بڑے جلیل القدر علماء وہاں پائے جاتے تھے.
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے سمرقند بخارا میں رہ کر علم دین حاصل کیا۔ آپ کے استاد محترم حضرت مولانا حسام الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دستار فضیلت سے نوازا۔ غالباً 23 یا 24 سال کی عمر میں سرکار غریب نواز تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ ہو گئے تھے، عالم بن گئے تھے۔ ظاہری طور پر آپ پورے عالم بن گئے تھے۔ پھر دل میں اشتیاق یہ ہوا کہ مجھے کسی پیر کو ڈھونڈنا ہے۔ علم ظاہر تو حاصل کر لیا، دل کو چمکانے کے لیے، باطنی علم کو حاصل کرنے کے لیے پیر کی تلاش میں نکلے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پیر کی تلاش میں نکلے۔ نیشا پور میں ایک قصبہ پڑتا ہے ہرون، نیشا پور کے علاقے میں قصبہ پڑتا ہے ہرون، وہاں پہ حضرت سیدنا شیخ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نیشا پور کے اس قصبہ ہرون میں پہنچے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرید ہوئے۔ حالانکہ خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے ان کو، لفظ اصل میں ہرون ہے، لیکن وہ ہارونی اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب ہر کسی کی زبان پہ ہارونی ہی ہارونی رہتا ہے، حالانکہ وہ قصبہ اصل میں ہرون ہے۔ تو سیدنا شیخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا شیخ خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت ہوئے، آپ سے مرید ہوئے، اور 22 سال یا غالباً 26 سال خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال تک آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کے جھولے کو اٹھائے رکھتے تھے، جہاں پیر جاتا تھا وہاں مرید ساتھ میں جاتا تھا۔ کوئی سا بھی موقع ہو، کوئی سا بھی ماحول ہو، سفر ہو، حضر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سب جگہ جہاں جہاں آگے آگے پیر جاتا تھا پیچھے پیچھے مرید جاتا تھا۔ 22 سال گزارنے کے بعد جب دل کو منور کر دیا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو ایک مرتبہ اپنے مرید حضرت خواجہ غریب نواز کو سامنے بٹھالا اور کہا، اے معین الدین ذرا پڑھو 11 مرتبہ قل واللہ شریف۔ کیا پڑھوایا؟ 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھوایا۔ 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھوانے کے بعد آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، کہا آنکھیں کھولو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آنکھیں کھولی، فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ حضرت خواجہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پیر نے فرمایا خواجہ غریب نواز سے کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت خواجہ نے فرمایا عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا آنکھیں پھر بند کرو، آنکھیں بند کری، فرمایا پھر پڑھو 11 مرتبہ قل واللہ شریف۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے 11 مرتبہ پھر قل واللہ شریف پڑھی، اس کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا اب نیچے دیکھو۔ خواجہ غریب نواز نے نیچے دیکھا، پیر نے فرمایا حضرت خواجہ سے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز کہنے لگے 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری کے جلوے دیکھ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بس ہو گیا کام۔ مرید حضرت خواجہ غریب نواز کو لے کے حج بیت اللہ کے لیے گئے، کعبہ شریف پہنچے، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کری کہ مولا یہ معین الدین ہے، اس کو قبول فرما لے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے جب یہ کہا تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو تو بہت پہلے ہی قبول کر لیا تھا، ہم نے معین الدین کو تو بہت پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ وہاں آپ نے طواف کیا اور جو بھی مشغولیات تھی اس سے فارغ ہونے کے بعد پیر اور مرید دونوں مدینۃ الرسول سبحان اللہ روضہ رسول پہ پہنچے، سرکار کریم کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب خواجہ غریب نواز نے سلام عرض کیا، اللہ کے نبی کی قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے قطب المشائخ تجھ پر رحمت و سلام کی برکتیں نازل ہوں۔ قبر انور سے یہ جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، ہے میں نے تم کو تمام مشائخوں کا قطب بنا دیا ہے۔ یہ قبر انور سے حضور کی آواز آئی۔ حضرت خواجہ عثمان
ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے درود و سلام پڑھا، سیدنا شیخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے درود و سلام پڑھا۔ اس کے بعد حج بیت اللہ سے فارغ ہو گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب جاؤ تم سیر و سیاحت کرو، دورہ کرو، گھومو۔ حضرت خواجہ غریب نواز پھر گھومنے کے لیے نکلے، کئی علاقوں میں آپ گئے، کئی علاقوں میں پہنچے، بڑے بڑے اللہ والوں سے آپ نے ملاقات کری۔ پہلی مرتبہ حج کرنے گئے تھے پیر کے ساتھ، پہلی مرتبہ حج کرنے گئے تھے پیر کے ساتھ، دوبارہ حج کرنے کے لیے آئے اکیلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں جب آپ دوبارہ پہنچے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، وظیفہ پڑھ رہے تھے، اس وقت جو خدام تھے روضہ رسول کے، قبر انور سے آواز آئی کہ معین الدین کو بلا کے لے کے آؤ، معین الدین کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو روضہ رسول کے خدام مسجد نبوی میں پہنچے اور کہنے لگے معین الدین کون ہے؟ یا معین الدین، اینا معین الدین؟ اب معین الدین نام کے تو بہت سارے لوگ تھے، سبھی اٹھ کے چلنے لگے۔ تو وہ خدام واپس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ معین الدین نام کے تو بہت ہیں۔ پھر قبر انور سے آواز آئی معین الدین چشتی کو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، خدام نے کہا کہ معین الدین چشتی کون ہے؟ خواجہ غریب نواز کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مواجہ شریف پہ پہنچے، اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، رو رہے ہیں۔ اندر سے پھر آواز آئی معین الدین اندر آ جاؤ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے کا خواجہ غریب نواز کو دیدار کرایا اور فرمایا معین الدین جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان عطا فرما دیا ہے، ہندوستان جو جناب والا جہاں پہ کفر پھیلا ہوا ہے، تم جاؤ اور وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑو جا کے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کی ولایت جو مدینے والے آقا نے آپ کو عطا فرمائی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی بارگاہ سے تشریف لے کے آئے، اب حضور نے کہہ تو دیا کہ ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان دیکھا تو تھا ہی نہیں، کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ عشاء مغرب کی نماز پڑھ کے اندر گئے تھے، عشاء کے وقت باہر نکلے، قبر انور سے حضور کے روضے سے باہر آئے، عشاء کی نماز پڑھی، آرام کرنے لگے، سونے لگے۔